السلام علیکم پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ کابینہ میں اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ شیخ رشید امن صاحب کو لے کے آئے، محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے؟ کیوں شیخ رشید امن صاحب کو لایا گیا ہے جب لاہور کے اندر 13 دسمبر کو ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ خان صاحب جو کہتے تھے میں بات نہیں کروں گا، میں NRO نہیں دوں گا، وہی خان صاحب آج بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اپیل بھی کر رہے ہیں کہ یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کرونا پھیل رہا ہے۔ وہ تو کہتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا بھی نہیں، میں ان سے بات نہیں، کیونکہ یہ NRO مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری سب کچھ ہے۔ پھر خان صاحب نے ایک اور ہی، جب کچھ جرنلسٹ کے ساتھ، ایڈیٹرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی، ایک اور چیز بھی انہوں نے کی کہ اس تحریک کے پیچھے بیرونی فنڈنگ ہے۔ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے۔ خان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو اس کے پیچھے کون سے ہاتھ تھے؟ کیا سب سیاسی جماعتیں سنجیدہ ہیں استعفیٰ دینے کے؟ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈنٹ دادی محترم جناب بیرسٹر راجہ انصاری صاحب نون لیگ کے رہنما، میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ سینئر رہنما سینیٹر رہ چکے ہیں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، میں سر آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے شروعات کروں گا کہ سینئر رہنما ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں، شیخ رشید امن صاحب کو لایا گیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کنفرنٹیشن ہونے جا رہی ہے، کچھ پریشر آپ کے اوپر بڑھانے کے لیے، کچھ ٹکراؤ کی صورتحال ہونے جانے کے لیے، اسی وجہ سے وزیر داخلہ جو ہے نا شیخ رشید امن کو بنایا گیا؟ شیخ رشید تو اپنا پنڈی بوائے ہے، اور جو پنڈی بوائے ہے اس کو رلایا گیا ہے، تو اب اس پر میں کیا تبصرہ کروں؟ بے نظیر صاحبہ کہتی تھی کہ یہ اور اعجاز الحق اور یہ ہمایوں اختر، یہ تینوں جو ہے یہ انہی کے لوگ ہیں۔ تو ویسے شیخ رشید کی ایک بڑی عظیم کارنامہ ہے کہ یہ بھی ہے جو مصطفیٰ کھر نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا 88 کی اسمبلی میں، کہ جب میں گورنر پنجاب تھا تو یہ برقع پہن کر آتا تھا، انفارمیشن آ کر دیتا تھا، پھر میں ہر انفارمیشن پر اس کو 50 روپیہ دیتا تھا ٹپ طور پر۔ تو اب ڈائیورسفائی شخصیت ہے، اور اب میرے خیال سے یہ جو آیا ہے اس وقت، تو اس میں کوئی خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے، اور اس وقت جب PDM کی تحریک چل رہی ہے، لاہور کا جلسہ ہونے والا ہے، اور وزیر داخلہ جو ہے شیخ رشید کو بنایا گیا ہے، تو اس میں کوئی اچھی خبر تو نہیں ہوگی، کیونکہ ریلوے بھی اس نے تباہ برباد کیا، جس منسٹریز میں یہ گیا اس نے آپ کو تباہ برباد کیا، اس منسٹریز کو بھی اپنے آپ کو بھی، اور تاریخ میں بھی اس کا نام بھی کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جائے گا۔ ویسے ڈاکٹر صاحب نے کافی چیزیں کہہ دی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ باقی ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے شیخ رشید امن صاحب کو؟ جن حالات میں کابینہ میں تبدیلی کی ہے، 3-4 اسپیکٹ سے اگر ہم ان کو دیکھیں، پہلا تو یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ عوام سے براہ راست ٹکراؤ میں آئیں، اور وہ عوام کی دشمنی میں، جمہوریت پسند قوتوں کے ساتھ دشمنی میں اب اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے ایک غیر سنجیدہ قسم کے آدمی کو، جس کی آج یہ 15ویں منسٹری ہے اور کوئی بھی منسٹری میں اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، سوائے کہتے ہیں کہ جی وہ جب وزیر اطلاعات تھے تو کچھ پھر پرفارمنس ان کی بہتر تھی، باقی کسی بھی وزارت میں وہ بہتر پرفارم نہیں کر سکے۔ اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ 2 دن پہلے ایک اہم میٹنگ میں شیخ رشید صاحب نے خود وزیر اعظم کو کہا، عمران خان کو، کہ جی آپ مجھے انٹیریئر منسٹر بنائیں تو دیکھیں میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ تو ان کا خود کا برا حشر ہوگا انشاءاللہ۔ عوام سے لڑنے جا رہے ہیں، حقیقت میں جیت عوام کی ہوگی، اور یہ جتنی کوشش کر لیں، ان کا اگر ہم سے ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے یا یہ سختیاں کر کے یا گرفتاریاں کر کے یا لوگوں کو جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی کیسز میں بند کریں گے اور ہم ڈر جائیں گے، جناب ہم نے آمریتوں کا مقابلہ کیا ہے، جناب ہم نے جلا وطنیاں کاٹی ہیں، جناب ہم نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، ہم اپنے میاں نواز شریف خود اپنی بیٹی سمیت جیل میں گئے تھے، تو آپ یہ ہمیں ان چیزوں سے نہ ڈرائیں۔
یہ ساری چیزیں ہماری آزمائی ہوئی ہیں. آپ اگر ٹکراؤ کی پولیٹکس کریں گے, ٹکراؤ کی پالیسیز بنائیں گے, تو پھر ہم تیار ہیں, آ جاؤ. ہم نے پہلے بھی کہا تھا, پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اگر بندوق لے کے آؤ گے تو ہم ڈنڈا تو ضرور لے کے آئیں گے. ہمارے پاس بندوق نہیں ہے, ہم عسکری فورسز نہیں ہیں, لیکن اگر آپ بندوق کے زور پر, جبر کے زور پر ظلم کرو گے تو پھر ہم اس سے ٹکرائیں گے, اور پھر اس کے جو بھی اس کے حالات ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. سر ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے, آپشن کیا ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے پاس استعفیٰ سے تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹس جاتی نہیں ہے. استعفیٰ تو عمران خان نے بھی دیے تھے ایم این ایس سے. استعفیٰ سے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آپشن یہ. دوسرا, آپ نے دھرنا دینا ہے, آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے, کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپشنز کیا ہیں؟ اس سے گورنمنٹس تو ڈاکٹر صاحب نہیں جاتی. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے, اور پیپلز پارٹی کو بہت سے فیصلے ابھی اور کرنے بھی ہیں. ہم ان کے ساتھ جو 26 نکات ہیں اس پر ہم کھڑے ہیں, جس پر ہمارے چیئرمین نے سائن کی ہے. اب ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہوگی جس میں یہ فیصلے ہونے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ جو طویل ہسٹری ہے انڈو پاک کی, اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا مہاتما گاندھی ہو, تو 1935 میں یا جو پارلیمنٹ آئی تھی اس میں ہم سب گئے تھے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے, حالانکہ پارلیمنٹ میں اتنی طاقت نہیں تھی مگر ہم گئے تھے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں وہ کہتی رہی کہ میرے سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ 85 کے الیکشن ہم نے مس کیے. اور بے نظیر صاحبہ کے ہم ورکر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ایم پی اے, ایم این اے, سینٹ کی اگر بائی الیکشن بھی ہوتی تھی تو بے نظیر صاحبہ کہتی تھی کہ بھلے ہار جائیں پر ہمیں کنٹیسٹ کرنا ہے, میدان نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ ہمارا فلسفہ یا ہمارے ڈی این اے میں یہ چیز شامل ہے پیپلز پارٹی کے. تو باقی پی ڈی ایم کی تحریک ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے ایم این ایز اور سی سی کے ممبر سے بیٹھ کر طے کریں گے, اور جب وقت آئے گا یہ بات کی باتیں. ابھی تو جلد سے جلوس ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ عظمیٰ ریاض صاحبہ, رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ جی. میڈم, جس طرح تبدیلی ہوئی ہے, شیخ رشید صاحب کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا ہے, ایک اس کے تو محرکات کیا ہیں, دوسری آپ کنفرنٹیشن چاہتے ہیں کیونکہ 13 کو ایک جلسہ ہے 13 دسمبر کو, اور ایک بہت پریشر ہے گورنمنٹ کو, وزیر اعظم دباؤ میں ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں, یہ تو آپ کی اپنی پریڈکشنز ہیں نا کہ وزیر اعظم دباؤ میں ہیں, اور اس طرح سے کوئی ہم پر دباؤ نہیں ہے, نہ ہی ہم دباؤ سہتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ان کا آئینی حق بھی ہے. اپوزیشن جو اپنے جلسے جلوس کرنا چاہتی ہیں, بے شک وہ جلسے جلوس کریں. اس میں میرے خیال میں گورنمنٹ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. اور دوسری بات یہ ہے, ہاں اس بات پہ ضرور ہے کہ کیونکہ عوام ہماری ہے, عوام کو ان جلسوں جلوسوں میں آتے ہوئے ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے, کرونا سے خود بھی بچنا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے. ایک یہ چیز ضرور آتی ہے جو گورنمنٹ کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر لوگوں نے ایس او پیز فالو نہ کی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کرونا کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں. ادروائز جو آپ ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ابھی وزارتوں کے اندر جو چینج لے کر آئے ہیں وہ خدا نہ خواستہ ہم پی ڈی ایم کے دباؤ میں یا ان کے پریشر کی وجہ سے ہم نے یہ چینج لے کر آئے, بالکل بھی نہیں. ہاں یہ ضرور ہوا, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ شفلنگ ہوتی رہی ہے, منسٹریز چینج ہوتی رہی ہیں. وہ ایک یہ روٹین کی ایک چیز تھی جس کے اندر جس کو خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بندہ بہت بہتر طور پہ پرفارم کر سکتا ہے, اس میں انہوں نے اس چیز کو لگایا, اس کو وہ منسٹری دی. تو باقی یہ تو آپ سب کی اپنی ایک چیز عظمیٰ صاحب, آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ وزراء بار بار میں رابطہ کر رہے ہیں, بار بار بات. پہلے تو آپ این آر او کی بات کر رہے تھے, ہم ان سے بات نہیں کریں گے. آج آپ رابطہ بھی کر رہے ہیں, آج آپ بات بھی کر رہے ہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں. کہ وہ کریں, ہم آپ سے بات نہیں کریں گے خان صاحب سے. خان صاحب نے 2-3 دفعہ باتوں کی, آج آپ کو پارلیمنٹ بھی یاد ہے, آج آپ کو اپوزیشن بھی بات ہے, آج آپ کے وزراء رابطے میں بھی ہیں. کیوں, کیا وجہ ہے؟
نہیں یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ تو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں نا, کسی گورنمنٹ کے عمران خان صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کے بات کی ہے سب سے, تو میں بات کرنے کے لیے تیار. دیکھیں ایک منٹ, یہ انہوں نے جو بات کی ہے اور مریم صاحبہ جو بات کر رہی ہیں اس کی آپ یہ سمجھیں نا کہ انہوں نے کس سینس میں بات کی ہے. دیکھیں بات یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ ہماری, میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ آج کل آپ کو پتا ہے کووڈ کے حالات صحیح نہیں جا رہے, اور جو اپوزیشن ہے یہ اس میں لگی ہوئی ہے. دیکھیں جلسے جلوس یہ سب کچھ ان کا حق ہے, بالکل یہ کریں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم خدا نہ خواستہ ان سے ڈرے ہوئے ہیں, یا ہمیں ان سے کوئی پریشانی ہے, یا ہمیں کوئی ان کے ساتھ ہم کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا NRO دینا چاہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. روٹین کی بات چیت الگ بات ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم نے اپوزیشن سے بات بھی کرنی ہے, PDM سے بات بھی کرنی ہے, اس میں لوگوں کو لینا ہے, اکانومی لینی ہے. لیکن یہ چیز آپ نہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ ڈر کے یا ہم ان سے کوئی NRO کی بات کریں گے, کوئی ڈیل کریں گے. خان صاحب سے نہ پہلے کبھی ڈیل. ٹھیک ہے, لائن پہ رہیں ڈاکٹر صاحب. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے, خوف زدہ نہیں ہے, یہ روٹین کی چیزیں ہیں, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے جو ہے ابھی تک مینار پاکستان پر اجازت نہیں دی ہے, اور جس طرح انہوں نے ملتان میں آخر تک اس طرح کیا, ہڈر میں کی, اور پھر وہ دوسری جگہ ہونا پڑا, تو انہوں نے ابھی تک نہیں دی ہے. تو یہ خوف زدہ تو ہے نا. اگر یہ خوف زدہ ہوتے تو نہیں, اتنا ڈر نہیں ہوتا تو اجازت دے دیتے مینار پاکستان پر. مینار پاکستان پر انہوں نے خادم رضوی کے جنازے کی اجازت دی, خدا اس کو جنت نصیب کرے. انہوں نے جماعت اسلامی کے لوگوں کو اجازت دی, پر PDM کا جلسہ ملتان میں ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ کرونا آ گیا ہے اور ملک دشمن ہے, فنڈز آ رہے ہیں. اب میاں نواز شریف, آصف علی زرداری صاحب, یا پاکستان پیپلز پارٹی, یا مسلم لیگ نون, یا مریم نواز, ان کی فیملیز پاکستان کے پرائم منسٹرز رہے ہیں, ان کے یا پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور یہ پاکستان دشمن ہو گئے. یار کچھ تو خیال کرنا چاہیے, پولیٹیکل میچورٹی ان کی آنی چاہیے. آج وہ مولانا فضل الرحمان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے, بھلے میں مولانا صاحب سے میں ایک لیفٹسٹ آدمی ہوں, سر عام کہتا ہوں, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں بہت سی چیزوں سے, ان کی پارٹی سے بھی. میں پیپلز پارٹی کا ہوں, مگر میں یہ کہ میں ایک لیفٹسٹ ہوں. پر اس مولانا فضل الرحمان کو یہ کہنا کہ بھائی وہ جو ہے ملک دشمن آدمی ہیں, اسرائیل سے پیسے لیے ہیں, یہ تو کچھ خیال کرنا چاہیے. کچھ ڈگنیٹی, کچھ گریسنس بھی ہونی چاہیے. یہ کوئی بات ہے کیا؟ ٹھیک ہے برسر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں, خوف زدہ نہیں ہیں, آج بات کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈر کو کیا اور کوئی سینگ ہوتے ہیں کیا؟ آپ ڈر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم NRO نہیں دیں گے, بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, حالانکہ شروع میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے, ہم نے معیشت کی ریکنسیلیشن کے لیے, اس ملک کو صحیح ڈگر پہ لانے کے لیے, لیڈر اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیں مل کر اس ملک کو چلاتے ہیں, آپ کے ہم معیشت میں ہیلپ کرتے ہیں, اس ملک کو آگے لے جانے میں ہیلپ کرتے ہیں, GDP گروتھ کے حوالے سے ہیلپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں بات ہی نہیں کرنی, آپ NRO مانگ رہے ہو, ہم مدد کریں, ہم NRO مانگ رہے ہو. اب جناب خود کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ میں آؤ, ڈائیلاگ کرو. تو بھائی پارلیمنٹ کو تو آپ لوگوں نے خود بے توقیر کیا نا. پارلیمنٹ کے اندر تو آپ لوگوں نے وہ جو 80s اور 90s کی سیاست جس کو ہم 1000 من مٹی تلے دفن کر چکے تھے, آپ نے پھر اس گڑے مردے کو اکھاڑا اور آپ پارلیمنٹ کے اندر ہارس ٹریڈنگز لے کے آئے. آپ نے دکھایا کہ آپ کس طرح کٹ پتلی پارلیمنٹ کا اس کو ایک درجہ دے دیا آپ نے. تو جب آپ نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا تو پھر ہم سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے, رول آف لا کے لیے ہم باہر نکلے, اور عوام سے آپ ڈر رہے ہو. ٹھیک ہے ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا. عظمیٰ صاحبہ آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں, میں پھر آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں عظمیٰ ریاض صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گی, ضرور ریسپونڈ کریں گی. بریک کا ٹائم ہوا ہے. ویلکم میڈم, آپ ایک طرف تو اپوزیشن کو کہتی ہیں کہ یہ غدار ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں ان کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے. دوسری بات, آپ جب 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے, اس کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی تھی؟ جی بات وہی آ جاتی ہے کہ ابھی میرے ایک بھائی نے یہاں پہ بات کی انڈو پاک
کی ہسٹری کی جب یہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جی ان کی کیا اس کے اندر پارٹیسپیشن تھی. انڈو پاک ہسٹری کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی جو یہاں برصغیر کے لوگوں کا پیسہ، ان کی کمائی، ان کی خون پسینے کی کمائی یہاں سے لے کے شفٹ کی جا رہی تھی باہر کی طرف، جس پہ سے برصغیر پاک و ہند کے جو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ان سے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی، اور جس میں مسلمان اور ہندو سارے شامل تھے، اور ان سے انہوں نے نجات حاصل کی. اس کے بعد پھر جو بھی معاملات ہوئے، انڈیا الگ ہوا، پاکستان الگ ہوا. اس وقت یہ دو جماعتیں جس وقت اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو بالکل ایسٹ انڈیا والا کام یہ کر رہے ہیں کہ یہاں کا پیسہ اٹھا کے باہر شفٹ کر دینا. اگر دیکھا جائے تو آج اسی کے اوپر اتنا زیادہ بحث ہو رہی ہے، اسی کے اوپر اتنے فساد ہو رہے ہیں، اسی کے اوپر اتنا مسئلے ہیں کہ جی ان چیزوں کو آپ بالکل وائنڈ اپ کر دیں، ختم کر دیں اور نئے سرے سے بات کریں. آپ وہ چیز تو خان صاحب کسی صورت نہیں مان سکتے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا پیسہ ہے جس کو ہم نہیں بھول سکتے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی فنڈنگ اور یہ اور وہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تک آپ نے اپوزیشن سے کون سی ایسی چیز دیکھی ہے جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی فیور میں جا رہی ہو، یا انہوں نے کس طرح سے اجلاس کے اندر جو انہوں نے تقریریں کرنی الگ بات ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں پریکٹیکل کام کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. انہوں نے آپ نے 28 مہینے میں کون سی ایسی چیز کی ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوئی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج پینڈیمک کورونا کے جو یہ اس قدر پوری دنیا کے اندر یہ جو پینڈیمک پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں اتنے نامناسب حالات کے اندر آج ہمارے جی ڈی پی گروتھ ریٹ دیکھیے، اور اپنی جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو ہے آپ کی میڈم؟ جی لیکن بہتری نیگیٹو ہے تو بہتری کیا ہے؟ بات سنیں آپ انڈیا کے میں آپ انڈیا افغانستان بہتر ہے آپ سے، انفلیشن میں افغانستان آپ سے بہتر ہے پاکستان سے. افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کے سٹیکس لگے ہوئے ہیں. آپ کو کیا افغانستان کی اکانومی دیکھیں، افغانستان کی پالیٹکس دیکھیں اور پاکستان کی پالیٹکس دیکھیے. پالیٹکس کو چھوڑیں، میں نے کہا انفلیشن اور جی ڈی پی کی بات کی. بات سنیں، یہ پوچھنے چلیں کہ آٹا چور جو ہے ان کو کب پکڑیں گے، چینی چوروں کو کب پکڑیں گے؟ وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہوا. آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب کو تو یہ قبول نہیں ہے کہ پاکستان کا پیسہ باہر چلا جائے، لیکن یہ ان کو قبول ہے کہ چینی چوری کا جو پیسہ ہے وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے. آٹا جو چوری کیا آپ نے وہ کس کی جیب میں پیسہ گیا؟ اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا، وہ کدھر گیا پیسہ؟ تو کس کی پیپلز پارٹی کے زیادہ لوگوں کے پاس چینی کی یہ ملز وغیرہ کس کے پاس ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ ہے. تو کس کو پکڑا ابھی تک آپ نے؟ چینی چوری کے الزام میں کس کو پکڑا ابھی تک؟ آٹا بحران میں کس کو پکڑا ہے؟ جن کے نام لسٹوں میں آئے ان کو تو آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا. کس کو پکڑا ہے ابھی تک؟ کارروائی کیا کی آپ لوگوں نے؟ آپ ایک بندے کو لے کے کس طرح سے آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کی تو تمام لوگ سارے اسی میں شوگر مافیا کے اندر انوالو ہیں. آٹے کا بحران آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے محترمہ جس میں جہانگیر ترین کا نام ہے. ہر صوبہ خود مختار ہے، ہر صوبے نے اپنا دیکھنا ہے. پرائز کنٹرول آپ لوگوں سے نہیں ہو رہی، وفاق کے اندر آپ سے ہو رہی ہے. اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ پرائز کنٹرول آپ سے ہو رہی ہے، مہنگائی کا آپ نے کنٹرول کر لیا ہے؟ کون بیٹھا ہوا ہے؟ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، کیوں نہیں مہنگائی کو کنٹرول کر رہی؟ اچھا اب یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے، یعنی مہنگائی اگر بڑھ رہی ہے، ملک میں معیشت ڈوب رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے. اسٹیٹسٹک بیورو کس کا ہے؟ جی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ بتائیں نا پیپلز پارٹی کے دور میں، نون لیگ کے دور میں کون سی معیشت بہت زیادہ آسمانوں پہ اڑ رہی تھی؟ جی محترمہ 5.6% گروتھ ریٹ تھا. جی اور رہنے دیں جی، آرٹیفیشل طریقے سے گروتھ ریٹ ہم جو کر رہے ہیں آپ کر لیں، آرٹیفیشل طریقے سے چلیں، کر کے دکھا دیں. کبھی معیشت بھی آرٹیفیشل طریقے سے اوپر ہوئی ہے؟ کیا ہوگا جی؟ عوام کے اوپر آئے گا بوجھ، عوام کے اوپر لے کر. میڈم میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں، ڈاکٹر صاحب کی طرف آ جاؤں، پھر آپ رکیں، پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ ریسپونڈ کریں گے؟ جی میں کیا آپ دونوں جماعتوں نے ملک کو لوٹا؟ میں ہسٹوریکل چیز میڈم جن فرمایا ہے ہماری ایم این اے بہن نے، میں ہسٹوریکل میں نے جناح صاحب اور مہاتما گاندھی کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ 1857 میں اس کی جو فوج تھی وہ برطانیہ کی فوج سے زیادہ تھی. اس بنیاد پر کراؤن کو جو ہے
खतरा हुआ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश डायरेक्ट यहाँ आ गया बरसगीर में। 1947 में जो पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ तो यहाँ जो है 33% ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी, जो ब्रिटिश फौज बनी ब्रिटिश इंडिया की, और वही फौज जो अभी 33% हमें मिली और 67% हिंदुस्तान को मिली। इसी तरह सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी जो है हमें जो है वो 30% मिली, 70% इंडिया वालों ने ली। तो इस वक्त मैडम आप क्या बात कर रही हैं, ये जो आपके जो इदारे हैं ये तो कंटिन्यूटी, वो मैं तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये बात आपको कर रहा हूँ, आपको थोड़ा रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कि जो पाकिस्तान की जो भी चीज़ें हैं इस वक्त सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कंटिन्यूएशन है। ये आपका रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए ये बात सर, दूसरी, आप दोनों गवर्नमेंट जो है ना लूट के पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। हम एनआरओ आपको नहीं देंगे, केसेस माफ नहीं होंगे, खान साहब कह रहे हैं। आप जो दोनों सियासी जमातें मिले हैं ये सब अवाम के लिए नहीं मिले, इसके ऊपर एनआरओ जो है वो मेरे ख्याल से इनके हाथ में नहीं है। एनआरओ जिनके हाथ में, जो इनको लेकर आए इक़्तिदार में। और मैं एक बात मेरी बहन को क्लियर कर दूं, जो मेल्ट डाउन इकोनॉमी का सारी दुनिया में हुआ है उसके असरात पाकिस्तान में है। 2 दिन पहले टैक्स जो लास्ट ईयर थे वो 29 लाख लोगों ने दिया था, इस बार अभी तक 17 लाख लोगों ने दिया है, तो 40% कम आया है। ये फिगर्स में अखबारात की दे रहा हूँ, FPR की दे रहा हूँ। इससे आप देखें कि मेल्टडाउन पाकिस्तान में कितना स्टार्ट हो चुका है कोरोना की वजह से। मैडम के मैं एक और बात कर दूं कि 1920 में जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई वहाँ स्पेनिश फ्लू की वजह से तबाही हुई, वहाँ 4 जो है सबसे बड़ी जो है इंपीरियलिज्म तबाह हुई। ऑस्ट्रियो हंगरी, जर्मनी के शहंशाहत, जार की जो है हुकूमत, जो बादशाहत ख़त्म हुई, और ऑटोनोमस एम्पायर। इस कोरोना के बाद सारी दुनिया में उथल पुथल होने वाली है और पाकिस्तान इसमें बह जाने वाला है, और आप लोगों में दम नहीं है जो फेस कर सके। क्या बैरिस्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, इस गवर्नमेंट ने सियासी तौर, मुआशी तौर, मुल्क के अंदर जो हालात हैं बद से बदतर, ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है? 28 माह की गवर्नमेंट जिसने कुछ नहीं किया। दौर में जिम्मेदार हूं भाई, मुझे बताएं, पिछली गवर्नमेंट ने भी ये हालात छोड़े। मीर साहब मुझे बताएं, पिछली गवर्नमेंट पूरी, आज देखें ना, हम इस वक्त एक जदीद दौर में रहते हैं। आप गूगल करें, तमाम फैक्ट फिगर्स आपके सामने आ जाएंगे। हमने 2018 में जब हमारी हुकूमत गई, हमने 5.6 पे GDP आपकी दी थी, आपने माइनस में कर दिया है। अब आप हर चीज, हर दूसरी चीज पे के बाद आप कोरोना के पीछे छुप जाते हैं। चले आप कह रहे हैं कि जी कोरोना आ गया और मईशत का ये हाल हो गया। मुझे ये बताएं ना कि इस वक्त मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग केस भी एक चल रहा है, उस पे आपने क्यों स्टे लिया हुआ है? BRT जो है, मालम जब्बा है, आपके ऊपर जितने भी करप्शन के मुकदमात हैं उस सब में आप या तो स्टे के पीछे छुप जाते हैं या फिर आप अपनी हुकूमत का असर-ओ-रसूख दिखा देते हैं। तो ये जनाब, ये हमें इस वक्त आप नानी अम्मा और दादी अम्मा के किस्से ना सुनाएं बराए मेहरबानी। इस वक्त आप लोगों को अब ये बात अज़हर मिन शम्स की तरह आया हो चुकी है कि आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं और लोगों को ये मालूम हो गया है, जो आपको लाने वाले थे वो भी समझ गए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और उन्होंने भी आपको कह दिया कि अब अपने मामला खुद जो है वो आप निपटाएं, सियासी मामले खुद तय करें। तो अब जब हम आए मैदान में तो अब आपकी टांगे कांपना शुरू हो गई। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। मैडम को टेलीफोन लाइन पे रखें, फिर उनकी तरफ आऊंगा, जवाब जरूर लूंगा उनसे। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद उस्मा रियाज साहिबा मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम आप टेलीफोन लाइन पे हैं मेरे साथ? जी मैं आपके साथ। हाँ, रेस्पॉन्ड करेंगी कुछ जो दोनों गेस्ट ने आपके लिए कहा है, आपकी कारकर्दगी के लिए, आपकी गवर्नमेंट के लिए, 28 महीने के लिए जो आपने मुल्क की हालत की है, क्या कहेंगी? देखें, जब इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात की और 60s की ब्यूरोक्रेसी अगर आप देखें तो पाकिस्तान उस वक्त तरक्की के ऊपर था और बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के अंदर तरक्की के काम हो रहे थे। फिर वो कहते हैं ना कि जमहूरियत आ गई, और जमहूरियत के आने के बाद फिर पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो आपको भी नजर आया और हमें भी नजर आया।
اور اس کے بعد بات سنیں جی، جو ریالٹیز ہیں وہ یہ ریالٹیز ہی ہیں. آج جب آپ انسٹیٹیوشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ انسٹیٹیوشن میں یہ ہو رہا ہے، اداروں کو مضبوط کس نے کرنا تھا؟ 70 سال سے آپ لوگ یہاں پہ موجود تھے، کیوں نہیں ادارے آپ لوگوں نے مضبوط کیے؟ کیوں نہیں آپ نے جوڈیشری کا سسٹم ٹھیک کیا؟ کیوں نہیں آپ نے، اگر آپ کو بہت زیادہ فوج پہ سارا کچھ تھا، موقع دیں تو میں میڈم کو جواب دوں. کیوں نون لیگ فوج کی اتنی سپورٹ لے کر آتی تھی اور اس کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے حکومتیں کی؟ اس وقت آپ لوگوں کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. آج آپ بات کرتے ہیں کہ جی فوج کے ساتھ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے پاکستان کے اوپر عمران خان صاحب کو. خان صاحب کی 22 سالہ جدوجہد تھی. خان صاحب نے لوگوں کو ان 22 سالوں کے اندر بتایا کہ بیسک چیزیں کیا ہیں جس سے آج پاکستان کیوں بیکورڈ پوزیشن میں جاتا جا رہا ہے فارورڈ ہونے کی جگہ پہ. یہاں پہ کیا منی لانڈرنگ ہوتی ہے، کیسے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، کرپشن کیا ہوتی ہے. لوگوں کے اندر سیاسی شعور جگایا، لوگوں کو سیاست کا بتایا، لوگوں کو کرپشن کا بتایا. اس 22 سالہ جدوجہد کے بعد خان صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے. اور آج آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ خان صاحب یہ کر گئے وہ کر گئے. 70 سالوں سے آپ نے کون سا ملک بہت زیادہ بہترین کنڈیشن میں آپ نے دیا ہوا تھا جی؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ میں ابھی ریسنٹلی جی میں کے پی کے سے آئی ہوں، بائی روڈ میں نے ٹریول کیا. خدا کی قسم جس وقت میں سکھر میں انٹر ہوئی ہوں تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. میں نے کہا میں یہاں پر کوئی روڈ کی آپ حالت دیکھیں. اس کے بعد آپ یہاں کے وہ جو پیٹرول پمپ ہے جی ان کی حالتیں آپ دیکھیں، وہاں کے آپ وضو خانے دیکھیں، مسجدوں کا حال دیکھیں. میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا یار اصل سندھ تو یہ ہے جس کو پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھ کی ترقی دیکھنی ہے تو آؤ سندھ میں آ کے دیکھو. آپ بائی روڈ ٹریول کریں، آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جی کتنی ترقی سندھ نے کی اور کتنا. ٹھیک ہے میڈم، میرے پاس ٹائم کم ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ ریسپونڈ کریں پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میڈم جس دور کی بات کر رہی ہیں نا کہ جی 60s میں بڑا دور تھا اور ابھی کیوں نہیں ہوا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو ایوب خان ڈکٹیٹر نے را کا ایجنٹ، بھارتی ایجنٹ قرار دیا تھا. یہ وہ محرکات تھے، یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے پاکستان مائنڈ سیٹ تھا جس کی وجہ سے پاکستان. ہم نے آپ کو بولنے دیا. میڈم برائے مہربانی آپ ذرا سچ سننے کا حوصلہ رکھیں. اور آج آپ بات کر رہی ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی جدوجہد ہے 22 سالہ. آپ کا جنرل حمید گل نے آپ کی پارٹی بنائی، جنرل پاشا نے دھرنا دلوایا، عوام نے چندہ دیا. یہ ہے آپ کی 22 سالہ کارکردگی، اس سے بڑھ کر کوئی کارکردگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ ریسپونڈ کریں کہ سکھر میں اگر داخل ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ میرے خون کے آنسو رو رہی تھی میں دیکھ کر حالت. آپ کیا کہیں گے؟ خیبر پختونخوا کی صورتحال بہتر ان کو نظر آ رہی ہے، پنجاب ان کو بہتر نظر آ رہا ہے، آپ کیا ریسپونڈ کریں گے؟ ہمارے پاس اچھی اسپتالیں ہیں، ہمارے پاس اچھے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. آپ بتائیں کہ کے پی میں عمران خان نے کتنی ہاسپٹلز بنائے، کتنی یونیورسٹیز بنائی، کتنے جو ہے تعلیمی ادارے بنائے؟ کچھ نہیں بنایا. انہوں نے کرپشن کی انتہا کر دی اور جو ہے انہوں نے کوئی ڈیلیورنس نہیں دی. لاسٹ ٹائم جب ان کا چیف منسٹر جو آج کل ڈیفنس منسٹر ہے اس پر ایلیگیشن تھے کہ انہوں نے پولیس کی نوکریاں تھی اور یہ چینل پر آئی تھی بات اور کتنے میں طے ہوا تھا، سب چیزیں ان کے سامنے ہیں. اور آکسیجن شارٹیج سے بندے مر گئے. اور یہ ابھی آکسیجن والے جو چکر میں جو لوگ، ان کی ایک ہی اسپتال ہے وہ بھی انگریز بنا کر گئے تھے، برٹش انڈیا والے. انہوں نے کچھ نہیں بنایا. اتنے 70 سال میں ان کو 7 سال ملے ہیں، کتنے ہاسپٹلز بنے ہیں بتائیں مجھے؟ کچھ نہیں بنا ہے. آپ کا جو بہت پرانا ایک مینٹل ہاسپٹل تھا وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. کے پی میں ہمارے پاس جو مینٹل ہاسپٹل ہے اس کو ہم نے یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں اور ایشیا کی پہلی مینٹل ہیلتھ یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے تو بہت کچھ دیا، بہت چیزیں نہیں ہوئی. علاج ہوگا وہاں. ٹھیک ہے آپ ریسپونڈ کریں. 1 منٹ ہوگا میڈم، آپ ریسپونڈ کریں، میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا. 2 بندوں کو آپ رکھا ہوا ہے کہ حکومت کے اوپر آپ باتیں کرو. میں آپ کو پورا ٹائم، ان سے زیادہ آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. میڈم رکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ ہم آئے ہیں، ہم گیسٹ ہیں، انوائٹڈ ہیں. رکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں پورا ٹائم دے رہا ہوں. میں آپ کو کہیں بھی انٹرپٹ نہیں کر رہا، میں پورا آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. دیکھیں بہت اچھی بات کی انہوں نے.
मैं इनसे ये कहती हूँ, मैंने भी ट्रैवल किया ना, आप भी ट्रैवल करके जी। आपने हॉस्पिटल कौन से बनाए? अभी गैस शॉर्टेज से जो हलाकतें हुई हैं। आप बात कर रही हैं, मुझे आप बात हाँ करने दें। ठीक है बात कर। आज खैबर पख्तूनख्वा की अगर हिस्ट्री को आप देखते हैं ना, इन 70 सालों के अंदर कोई गवर्नमेंट दोबारा जिसने परफॉर्म नहीं किया था वो वापस खैबर पख्तूनख्वा में उसने हुकूमत नहीं की। आज पीटीआई जब दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में आई है तो उसने क्लीन स्वीप किया है। आखिर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने कुछ डिलीवर किया है तो वहां पे दोबारा आई। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग उन बंदों को दोबारा इलेक्ट नहीं करते जो परफॉर्मेंस ना दें। आप सिंध के साथ और पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा का कंपैरिजन ना करें। सिंध के ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। बड़ी मेहरबानी मैडम, टाइम आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी थोड़ा ट्रैवल करें। आप लोग टाइम लिमिटेड है मेरे पास। बड़ी मेहरबानी मैडम, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। एमएनए साहब, बैरिस्टर साहब आपकी, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी। मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, जलसा होने जा रहा है लाहौर के अंदर। हुकूमत ने जो एक काबीना के अंदर अहम तब्दीली की है, शेख रशीद अहमद साहब को लेके आए हैं, एक वजीर दाखिला बनाया है। एक सूरत हाल बनने जा रही, कोई टकराव की सूरत हाल, और जो इम्कानात हैं जो वो खतरनाक हो सकते हैं मुल्क के अंदर। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।